ایسی جگہ جہاں پہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں، باتوں میں مشغول ہوں، مصروف ہوں، وہاں پہ اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھنا بالکل ٹھیک نہیں، بالکل جائز نہیں۔ وہاں پہ آہستہ آواز سے۔ اب بازاروں میں تلاوت لگا دی، گھومتے پھرتے لوگ تو سن ہی نہیں رہے۔ اب قرآن مجید کی بے ادبی کی کچھ صورتیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں، اس میں سے بھی جو ہے نا تقریباً 20 باتیں 25 باتیں ذرا سن لیجئے۔ کم سے کم قرآن مجید کا ادب تو ہم کرنے والے بنے، بے ادب تو نہ بنے نا۔ بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا یہ بے ادبی ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ قرآن مجید لکھا ہوتا ہے، قرآن پاک کے علاوہ کسی حدیث کی کتاب میں، تفسیر کی کتاب میں کوئی بیان ہے، یا کوئی اور ایسی جگہ چاہے رسالہ ہی کیوں نہ ہو جہاں قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے، اس کو بھی بے وضو ہاتھ لگانا بے ادبی ہے۔ ناپاک جگہ پر بیٹھ کر تلاوت قرآن پر کرنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ جب تلاوت کی آواز کانوں میں آ رہی ہو تو اس وقت خاموش نہ ہونا، توجہ نہ کرنا، یہ بھی قرآن مجید کی بے ادبی ہے۔ قرآن مجید کو یاد کر کے بھول جانا یہ بڑی بے ادبی ہے۔ قرآن مجید کے اوپر کوئی اور کتاب رکھنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ علماء نے کتابوں کے رکھنے کا ادب بتایا ہے۔ مختلف کتابیں ہوں، ایک تاریخ کی کتاب ہے یہ نیچے آئے گی، اس کے بعد دین کی کوئی کتاب ہے اس سے اوپر آئے گی، پھر حدیث کی کتاب ہے وہ اس سے اوپر آئے گی، سب سے اوپر قرآن مجید۔ قرآن مجید کے اوپر حدیث کی کتاب بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ اور بعض لوگ تو قرآن مجید کے اوپر اپنا چشمہ، پین، کوئی نہ کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، موبائل رکھ دیا۔ نہ، یہ بڑی بے ادبی ہے، قرآن مجید کا ادب ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ قلم یا ٹوپی رکھ دی، یہ سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید کی طرف پاؤں پھیلانا یہ منع ہے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ ہمارے گھروں میں کیلنڈر یا قرآن مجید کے فریم ہوتے ہیں، جیسے یہ فریم ہے، تو ان کی طرف پاؤں کرنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ ہم اپنے بیڈ روم میں دیکھیں کہ ہمارے پاؤں کس دیوار کی طرف ہے، تو اس دیوار پہ تو کوئی اللہ کا نام، کوئی قرآن پاک کی آیت، کوئی ایسی چیز تو نہیں۔ دائیں بائیں لگا لیں، پیچھے لگا لیں، لیکن جو پیروں کی سمت دیوار ہے وہاں خیال کریں۔ بہت سارے گھروں میں اس کا خیال نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نیچے رکھا ہو اور ہم اوپر بیٹھے ہوں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ قرآن پاک نیچے ہو اور ہم اوپر بیٹھے ہوں۔ ہاں، کوئی معذور ہے، جیسے مساجد میں ہوتا ہے کہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں رحل پہ، اور ایک معذور ہے، اس کی ٹانگوں میں مسئلہ ہے، نیچے نہیں بیٹھا، کرسی میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس معذور کے لیے تو گنجائش ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ قرآن مجید ایسی جگہ رکھنا جہاں کسی کی پشت ادھر ہو، آنے جانے والوں کی پیٹھ ادھر ہو، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے وقت حقہ یا سگریٹ پینا یا موبائل سے لگے رہنا اور کچھ ایسے کھیل کود میں لگے رہنا جو اللہ کی شان کے خلاف یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ناجائز کاروبار میں برکت کے لیے قرآن پڑھنا پڑھوانا یہ بات غلط ہے۔ چیز لہو لعب کی ہے، کوئی فلم ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی میوزک پارٹی ہے، اس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انگوٹھی میں لفظ اللہ لکھا ہو، قرآن مجید کی کوئی آیت لکھی ہو اور اس کو پہن کے واش روم چلے جانا یہ بھی غلط ہے، ٹوائلٹ چلے جانا، اس کو جیب میں رکھ لیں۔ اخبارات میں قرآنی آیات اور اس طرح کی چیزوں میں قرآنی آیات کا لکھنا، پھر ان کو ردی میں پھینک دینا، ان سے الماریاں صاف کرنا، شیشے صاف کرنا، گاڑیاں صاف کرنا، اور ان کو ڈسٹر کے طور پر استعمال کرنا، حالانکہ اندر آیات لکھی ہیں، حدیث لکھی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بہت گناہ کی بات ہے۔ لوگ اپنے مونوگرام بناتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں اور اپنے وزٹنگ کارڈ بناتے ہیں، تو ادھر بھی خیال کرنا چاہیے کہ بھئی مونوگرام میں آیت قرآن پاک لکھی ہو، یا تو ایسی جگہ وہ مونوگرام ہو کہ اس کی بے ادبی نہیں ہے، پھر گنجائش تو ہوگی، لیکن عام طور سے قرآن مجید کی ان چیزوں کو اتنا کر دینا یہ جو ہے نا یہ بے ادبی میں آ جاتا ہے، پھر اس کے بے اکرامی ہوتے ہیں۔